اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جاتے ہوئے اس رمضان کے آخری دنوں میں اللہ سے جھولیاں پھیلا کر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں جو مانگنا ہے جاتے ہوئے رمضان میں۔ اے پروردگار، ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھنا، کیونکہ ان کو پناہ دینے میں ہم لوگ توانائی نہیں رکھتے۔ پروردگار، ہمارے بچوں کو ہر برائی، شر اور نقصان سے محفوظ فرمانا۔ اے میرے رب، ہمارے بچوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ اے رب کریم، ہمارے بچوں کو اپنے صالحین میں سے بنا اور ان کو دین و عبادت و اخلاق میں بہترین لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ان کو اپنا فرما بردار بنا، ان کو 5 وقت نماز ادا کرنے والا بنا، ان کو قرآن پڑھنے والا بنا۔ اے پروردگار، ہمارے بچوں کو حلال کے ذریعے حرام سے روک دینا اور اپنے فضل و کرم علیہ سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب رحیم، جس طرح تو نے اپنی کتاب پاک کی قیامت تک حفاظت کرنی ہے، اسی طرح ہمارے بچوں کو شیطانی رجم کی شر سے محفوظ رکھنا، برائیوں سے دور رکھنا، نیک اعمال میں پیش رکھنا۔ اے پروردگار، وہ تمام بیماریاں جو روح و جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے بچوں کو ان سے محفوظ رکھنا۔ اے رب رحیم، رحمان و رحیم، ہم اپنے بچوں کو جو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، تیرے سپرد کرتے ہیں۔ جس وقت وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، تیری نگاہ کے سامنے ہیں، انہیں اپنی اس عظمت کے ساتھ محفوظ رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اے اللہ، تیرے صمد نام کے ساتھ، اے اللہ تیرے صمد نام کے ساتھ، تیری عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اے رب کریم، میری اولاد کے احوال کو درست فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ اے اللہ، ان کی عمر میں صحت و عافیت اور اپنی اطاعت و رضا کے ساتھ برکت عطا پیدا فرما دے۔ یا رب، ان کے بدن و کان، آنکھ، جان و اعضاء میں عافیت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے خیر بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، اپنی اولاد کو تیری ضمانت و امانت میں دیتی ہوں۔ اے وہ عظیم ذات کہ جو امانت کو ضائع نہیں کرتا۔ اے اللہ، میں ہر آفت و ہر بری بیماری اور ہر رات و دن کے شر اور حسد کی آنکھ کے شر سے اپنی بچوں کی حفاظت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے اور نیچے سے۔ اے اللہ، ان کی آنکھوں نامحرم کے دیکھنے سے، ان کے دل کو نامحرم کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے گا۔ اے اللہ، ہماری اولاد کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دینا۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک بخت بنا دے اور ان کو 2 جہاں میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرما۔ یا رب، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کرنا، ان کی قبروں کو روشن کرنا، ان کے درجات کو بلند کرنا۔ یا رب، جو پریشان ہیں اللہ، ان کی پریشانیاں دور کرنا۔ یا رب، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے نصیب کھول دے، ان کے اچھے رشتے عطا فرما۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مالک، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بچیوں کے نصیب کھول دے، ان کو نیک پر نصیب فرما، بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بنا۔ یا رب، جو قرض کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان حال ہیں، ان کے رزق کے ابواب و کشادہ کر دے، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، کشادہ فرما دے۔ یا اللہ، ان کی رزق کی تنگی کو دور کر دے، ان کے قرضوں کو ختم کر دے، ان کے کاروبار میں برکت دے۔ اے مالک، اے رب کریم، ہمارے ازواج کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، ہمارے دل کا قرار بنا دینا۔ یا رحمان، یا ودود، یا کریم، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دین اور دنیا میں معاون بنا دینا۔ یا رحیم، یا کریم، یا رب، یا رب، یا رحیم، یا کریم، یا رب، یا رب، یا رحیم، یا رب،
یا کریم یا رب۔ اے اللہ ہمارے درمیان ایسی محبت اور رشتے کو خوب خوب مضبوط کرنا۔ یا رب میرے شوہر میرے بچوں کے رزق کے ابواب ہمیشہ کشادہ رکھنا، انہیں ہمیشہ دینے والوں میں شامل رکھنا، ان کے مال میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں اپنی رحمت سے خوب خوب برکتیں ڈالنا۔ یا رب میرے شوہر بچوں کے رزق کے ابواب ہمیشہ کشادہ رکھنا، انہیں ہمیشہ دینے والوں میں شامل رکھنا، ان کے مال میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں اپنی رحمت سے خوب خوب برکتیں نازل کرنا۔ یا رب یا رحمان ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل رکھنا۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرامین یا رحمان یا ذوالجلال والاکرام۔ یا رب استنجبنا، یا رب ہم سے قبول فرما لے ہمارے اعمال، ہماری کاوشیں، اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال قبول فرما۔ یا رب یا رب یا رب یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم الہی یا کریم اللہ، اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ دینا جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یا رب یا رب یا رحمان یا رحمان یا کریم یا رب۔ اللہ پاک کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ اے اللہ کیونکہ تو ذکر الہی سے پسند کرتا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق دے۔ انسان کی اصلاح شروع ہوتی ہے اور اللہ پاک نے تو خود کہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ تو ہماری قریب ہو کے سن لے، جو دعائیں مانگی ان پہ کن فرما دے، اور اس کی پکار سنتی ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اس کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے نیک بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلتیں میرے مالک، آپ روزے داروں کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں میرے مالک۔ روزے دار کے لیے آپ کے جنت کا وعدہ ہے، روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے، روزہ دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے میرے مالک۔ جنت کا دروازہ ریان روزہ داروں کے لیے ہے، ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے 70 سال دور کر دے گا مالک۔ روزے قیامت کے دن سفارش کرے گا اور روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اے اللہ تیری رحمتیں بہت ہیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ روزہ دار کی منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دی جاتی ہے مالک۔ روزہ دار کی ہر دعا کو قبول جاتی ہے، تو آج ہماری دعاؤں پہ کن فرما دے میرے مالک، ہماری دعاؤں پہ۔ ہر دعا کی جب آدمی کو دکھ پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی ضرورت اور حاجت ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتی ہوں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو ضرور ہی پورا فرمائیں گے۔ یہ کہ کوئی بھی پریشانی ہو، آپ لوگ درود شریف پڑھا کریں، کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اے میرے مالک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ دلیل سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اسے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ اس کی ساری زندگی اپنی اس عمر پر عمل فرمایا۔ جو درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اسے بھر کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے، ہمارے جو پڑھا ہوا آپ تک پہنچائیں گے، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف بھیجا، جو پڑھا ہوا بھیجا، جو تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان نہیں کہ انشاءاللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیے کا بھی جواب دیں گے۔ اے ماں لوگو، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا درود نبی پر جاتا ہے تو نبی ہمیں ہدیہ واپس بھیجتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے امتی نے یہ پڑھا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیجیے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ایک راستہ ہے وہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا ایک عظیم فائدہ ہمیں پتہ ہے، تو کیوں نہ اس پر عمل کریں۔ اے میرے مالک، اس رات کے صدقے، جاتے رمضان کے صدقے جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہمیں معاف فرما دے۔ ہمیں جانے انجانے میں کسی کو دکھ تکلیف پہنچائی میرے مالک ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تو ہمیں اس عبادت کو، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں رمضان المبارک میں کی ہیں میرے مالک، جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں ان کو قبول و منظور فرما، اس کو قبول و منظور فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ اے اللہ، تو موت کے فیصلے کرنے والا ہے، تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اے اللہ، تو بہاروں اور سمندروں کا مالک ہے، جنات کا معبود ہے، عرش اعظم کا مالک ہے، فرشتوں کے معبود ہے، عزت اور ذلت کے مالک ہے۔ اے اللہ، تو بیماروں کو شفا دیتا ہے، جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہے میرے مالک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، لیکن تیری ذات بہت رحیم ہے، کریم ہے، تو ہر بندے کی دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، آج ہمیں خالی نہ لٹانا، ہم تیرے در پہ سوالی بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ، آج ہمیں خالی نہ لٹانا، ہماری دعاؤں پہ کن فرما دینا۔ اے اللہ، جو اس دعا میں شامل ہیں، اس کے دلوں میں جو مرادیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، اے مالک، ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ان کی دعاؤں پہ کن فرما۔ اگر کسی کو گھر چاہیے تو اس کو گھر دے، کسی کو اولاد چاہیے اس کو اولاد دے، کسی بے روزگار کو روزگار چاہیے اس کو روزگار دے۔ اے اللہ، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم تیرے حبیب کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، تیرے نبی کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں۔ اللہ، تو اپنے حبیب کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے ہمارے بخش دے، ہمیں جو مانگا اس پہ کن فرما دے۔ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو قرض میں ڈوبے ہیں مالک ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالحہ اور زندگی والی اولاد دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالحہ اور زندگی والی اولاد دے۔ جو لوگ بیٹے مانگتے ہیں ان کو بیٹے دے، جو بیٹیاں مانگتے ہیں ان کو بیٹیاں دے۔ اے اللہ، جو بیٹے اور بیٹیاں دونوں مانگتے ہیں ان کو دے۔ یا اللہ، یہ وہ چیز ہے جو کہیں سے نہیں ملتی، صرف تیرے در سے ملتی ہے۔ اے اللہ، ہر بے اولاد کو نیک صالحہ اور زندگی والی اولاد دے۔ اے اللہ، ہر بے اولاد کی جھولی کو بھر دے۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں کسی کی جھولی کو خالی نہ لٹانا۔ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری ہر اس رحمت کا واسطہ جس پر تو نے بولا ہے کہ ایک بار مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ آج بہت سے لوگ، بہت سے ہاتھ تیرے آگے پھیلا کے بیٹھے ہیں میرے مالک، سب کی دعاؤں پہ کن فرما دے۔ آج بھر دے سب کی جھولیاں اس مبارک رات کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مانگیں گے اور تجھ سے ہی مانگتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تیرے در کے سوا ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اے اللہ، تو رحم فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، خطاؤں کو بخش دے، نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، کہ ہم تیرے ادھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تو ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، کوئی تعریف کے لائق بھی نہیں۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، تیری رحمت بہت بڑی ہے، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ عطا کر، جو بن مانگے ہم لوگ نہیں مانگ سکے، ہمارے اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگنا چاہیے، وہ بھی عطا کر۔ اے اللہ، تو سب کے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے،
اے اللہ تیرے بندے قرض کے ڈوبے ہیں، ان کو قرض ختم کر ان کے۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ فلسطین، عراق، یمن اور کشمیر کے مسلمانوں پر آزادی نصیب کر۔ اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو عقل ہدایت دے، ان کو ہدایت دے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کرے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اے اللہ، اور جو مانگا وہ بھی عطا فرما کر، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کیا چاہیے اور کیا نہیں، اس لیے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ تجھے پتہ ہے۔ اے مالک، اے میرے پروردگار اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں آج تک جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے جو جا چکے ان سب کو جنت کے الفردوس کے اعلیٰ درجات پہ جگہ دے۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے جو قبروں کے عذاب سے بچا، ان کے جنت الفردوس میں درجات کو بلند فرما دے۔ جو پریشان ہیں بیمار ہیں اللہ تیری رحمت سے ہم لوگوں کو بہت، اللہ ہم سب کو جو اس وقت اس دعا میں شامل ہے سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، سب کو نیک صالحہ اولاد دی ہے تو اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کو صحت تندرستی والی دے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا ان کو نصیب ہو جائے۔ اے اللہ رمضان کے آخری دن ہے، رمضان کے آخری دن ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما۔ رمضان جا رہا ہے، اگلے رمضان پتہ نہیں کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا، لیکن ہم تیری رحمت اگر اللہ جو اس رمضان میں پڑا ہے قبول و منظور فرما۔ کہتے ہیں کہ رمضان نصیب والوں کو ملتا ہے، اس بار ہم نے روزے رکھے عبادتیں کی، بس منظور کر، اگلا سال کس نے ہونا کس نے نہیں ہونا، اگر نہ ہو یا اللہ ہمارے وسیلے کے لیے ہماری آخرت کے لیے ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دینا، اے اللہ صدقہ جاریہ بنا دینا۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے وداع ہے، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے جانے سے ہے دل پارا پارا۔ الوداع 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 ہے۔ یا اللہ اس رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی قبول و منظور فرما، جو نہیں کر سکے ان کو ہماری خطاؤں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر بہن بھائی کے گھر میں خیر و برکت ہو، پیار محبت ہو۔ اے اللہ جو بھائی اپنے کاروباروں کی وجہ سے پریشان ان کے کاروبار میں برکت دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ اپنے نبی کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو بخش دے، معاف فرما دے۔ جو اس دعا میں ساتھ ہیں ان سب کی دعاؤں پہ کن فرما دے، ان کے دلوں میں جو ارمان ہے پوری کر دے۔ جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا اللہ ان سب کی دعاؤں پہ میں نے سب کے لیے دعا کی، میرے مالک سب کی دعا جو مجھے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا میں نے ان سب کے لیے دعا کی، اللہ ان سب کی دعاؤں پہ کن فرما دے۔ اے اللہ تو عزتیں رکھنے والا عزتیں رکھ لے، اللہ تو مان رکھنے والا ہے، میری مان رکھ لے۔ اگر کسی کو میری طرف سے تکلیف پہنچی تو مجھے معاف فرما دینا، نہ جانے کس نے دیکھنا ہے اگلا رمضان، اس رمضان ہمیں معاف فرما دینا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، آپ سب کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری باتوں کو قبول کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔